نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ ہے ریوند سارا۔ ریوند سارا ایک درخت کی رال ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے کیکر کی گوند نکلتی ہے یا اس کے اندر سے جو رال نکل کے وہ ایک جگہ جمنا شروع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ریوند سارا بھی ایک درخت کا رال ہے، اس کی گوند ہے، اور اس کا استعمال ہمارے مقاصد میں استعمال ہوتا ہے فزیکل کنڈیشن کے اندر، اور اس میں بھی اس چیز کا استعمال تب ہوگا کہ جب ہمارے جسم میں غدود ناقلہ کو تیز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یاد رکھیں کہ روٹین میں یہ چیزیں کبھی بھی ایسے استعمال نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ایک بالکل ترتیب کے تحت بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ سے جو ہمیں مسل ملتے ہیں، یا مارکیٹ سے جو ہمیں کھانے کے لیے ادویات ملتی ہیں، جس میں ایلوپیتھی کی بنی ہوئی ادویات، جس میں ڈوفالیک، جس میں لیگزیبرون، اور اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان سے جو پخانے آتے ہیں وہ نارمل روٹین کے پخانے نہیں ہوتے۔ یوں سمجھ لیں کہ عارضی طور پہ چیزوں کو اخراج کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اوپر سے، کیونکہ ان چیزوں کا ڈائریکٹ نہ تو دل کے ساتھ تعلق ہے، نہ جگر کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہی دماغ کے ساتھ تعلق ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے جو ترتیب دی ہے ان کا تعلق کسی نہ کسی آرگن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ہریڑ ہے، یہ بھی مسل ہے، لیکن اس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے۔ یہ سودا کو اخراج کرتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ سودا کو اخراج نہیں کرتی، بلکہ رطوبات کو خشک کرنے کا باعث بنتی ہے، اور خشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں اسٹاک کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا مزاج خشک سرد ہے۔ اسی طرح ہم جمال گوٹا لیتے ہیں، اس کا مزاج اللہ رب العزت نے گرم خشک ترتیب دیا، اور اگر وہ گرم خشک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹاک کرتا ہے۔ اس کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہمارے جسم میں ایسیڈیٹی وافر مقدار میں ہو اور تیزابیت عروج پہ ہو، تو پھر ہمیں جمال گوٹے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں ریوند سارا کی۔ ریوند سارا بھی چونکہ مسل ہے، اب اس کی جو مقدار خوراک ہے ایک رتی سے لے کے 4 رتی تک یہ بہترین مسل ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ اگر اس کو استعمال کیا جائے 6 رتی کی مقدار میں تو یہ کیا آور ہے۔ اسی طرح اس کو رگڑائی کرتے ہوئے بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس کا پاؤڈر مخرش ہے، اور وہ قید دار، مطلب یوں سمجھ لیں کہ جب وہ انسان رگڑائی کرتا ہے تو رگڑائی کرنے سے جب اس کا دھول اڑتی ہے، دھول اڑنے کے بعد جب سانسوں کے ذریعے اندر جاتی ہے تو وہ قے کی صورت پیدا کر سکتی ہے۔ اب جن لوگوں میں ڈبۃ الاطفال، یعنی جن بچے بہت کمزور ہوتے ہیں بلغم کی وجہ سے، بلغم چھاتی میں چپکا رہتا ہے، خارج نہیں ہوتا، تو اس کو تھوڑی سی مقدار میں 1-2 رتی کی مقدار میں آپ اس کو پانی میں گھول کر اگر بچے کو پلائیں تو قے آنے کے بعد بلغم صاف ہو جاتا ہے، چھاتی صاف ہو جاتی ہے، اور بچہ آرام سے سو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ مخرش ہے، اور مخرش کے ساتھ ساتھ یہ بلغم کو بھی، رطوبات کو بھی خشک کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور بلغم کو خارج کرنے کا باعث کس طرح بنتا ہے کہ جب آپ کے عضلات پہ دباؤ شدید ہو جائے، خشکی انتہا بڑھ جائے، تو پھر آپ کے نروس سسٹم کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر جو دل کے پردے کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس دباؤ کے بڑھنے کی وجہ سے بلغم کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس دباؤ کو کم کیا جانا چاہیے، اور اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے ریوند سارا اہم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جیسے ہی آپ کے ایپیتھیلیل سسٹم پہ دباؤ بڑھے گا تو آپ کے مسکولر سسٹم تحلیل کی حالت میں چلا جائے گا، چونکہ پہلے وہاں تحریک کی حالت تھی، وہاں تیزی تھی۔ جب تیزی کو آپ نے منتقل کر دیا تحلیل کی کنڈیشن میں، تو یقیناً آپ کا جو بلغم نچڑ رہا تھا تیزی کی وجہ سے، یا تحریک کی وجہ سے، یا دباؤ کی وجہ سے، وہ تحلیل پیدا ہونے کی وجہ سے وہیں سمٹنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی جو آپ کا بلغم آپ کی چھاتی میں جا چکا ہے وہ ذریعہ کھانسی، اب ذریعہ قے یا اب ذریعہ پخانہ نکل جائے گا، اور جو نیا بلغم پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کا استعمال تب کیا جانا چاہیے کہ جب ہمیں یرکان اصغر ہو، یعنی یاد رکھیے گا یرکان اصغر یا یرکان اکبر یہ 2 چیزیں ہیں، اور جو یرکان اصغر ہوتا ہے، یہ چھوٹا یرکان جس کو کہا جاتا ہے، یہ یرکان جگر کی سپیڈ کے بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ کیمیاوی تحریک ہوتی ہے، گرم خشک مزاج ہوتا ہے، حرارت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹوک ہوتی ہے۔ اب جو قانون فطرت نے نظام ترتیب دیا، یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ٹھنڈک پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، رطوبات دینا شروع کر دیتے ہیں، جیسے موسمی لینا شروع کر دیا، جیسے گاجر کا رس لینا شروع کر دیا، گنے کا رس لینا شروع کر دیا، اور مختلف ٹھنڈی چیزیں، شربت بزوری استعمال کرنا شروع کر دیا، شربت سندل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ علاج ٹھیک نہیں۔ اگر ہم یرکان کے معاملے میں تھوڑا سا عقل اور سمجھ سے کام لیں تو
اگر ایک کیفیت کے اندر اگر یہ ارکان پیدا ہوا ہے جس کا مزاج گرم اور خشک ہے، تو اگلی کیفیت گرم تر کی ہے، یعنی غدود ناقلہ اور غدود جاذبہ۔ جو غدود جاذبہ ہے یہ حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹاک کرتا ہے، جذب کرتا ہے، جبکہ غدود ناقلہ حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج کرتا ہے۔ اب آپ یاد رکھیے کہ جب آپ حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج کرنا شروع کر دیں گے تو جو ایکسٹرا حرارت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، باڈی سے نکل جائے گی، اس کے نکلنے کے ساتھ ہی پیلا ارکان بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے بغیر مقصد کے ترتیب نہیں دی۔ اگر ہم پیلے ارکان کو ایسے ختم کر لیں تو یقیناً ہمارے آنے والا وقت ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا، ہماری جسم میں رطوبات بھی نہیں آئیں گی، ٹھنڈک بھی نہیں آئے گی اور ایکسٹرا گرمی بھی خارج ہو جائے گی۔ تو اس کو بولتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ حقیقت ہوتی ہے اللہ پاک کے بنائے ہوئے سسٹم کی۔ اگر اس کو ہم طریقے سے استعمال کریں تو یقیناً ہم بہت بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ریوند سرا جنون کے مریضوں کے لیے بھی آب حیات ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جن ہماری بہنوں کو پیریڈز میں پرابلم کا سامنا ہوتا ہے یا پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اس کا استعمال فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان کا باعث بنتا ہے، لہٰذا وہاں پہ اس کا استعمال مت کیجئے جہاں پہ پہلے ہی پیشاب قطرہ قطرہ جل کے آ رہا ہو، تو اس کا استعمال فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔